اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ دوستو، انڈے دینے والے فارم کے بارے میں اور ان کی ریکوائرمنٹس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ انڈے دینے والے گھونسلے کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی ہونی چاہیے؟ وہ ہے جی 1.5 فٹ لمبائی ہو، 1.5 فٹ چوڑائی ہو اور 1 فٹ اونچائی ہو۔ اس طرح کے وہ خانے بنے ہوتے ہیں انڈے دینے والی مرغیوں کے لیے۔ وہ پھر اوپر نیچے وہ خانے بنے ہوتے ہیں۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک گھونسلہ وہ 5 مرغیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان کے استعمال سے ایک تو انڈے ٹوٹتے نہیں ہیں، دوسرا انڈے جو ہوتے ہیں گندے ہونے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اگر انڈے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یعنی دن میں 3-4 مرتبہ اکٹھے کر لیے جائیں تو مرغیوں کو کڑک ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اور انڈے بھی گندے نہیں ہوتے۔ بچھالی کا استعمال، انڈے دینے والی مرغیوں کے لیے بچھالی کے استعمال کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہی ہے کہ وہاں پر تھوڑی سی صفائی بہتر ہو جائے گی اور بدبو نہیں آئے گی۔ مرغیوں کو صحت مند اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی خاطر لکڑی کے باریک برادے کی بچھالی کا استعمال ضروری ہے۔ بچھالی کے استعمال سے کمرے کی صفائی بہتر ہوتی ہے اور بدبو پر قابو پایا جا سکتا ہے اور پرندے بالکل صاف ستھرے رہتے ہیں۔ بچھالی کی تہہ کم از کم 4 انچ موٹی ہونی چاہیے اور برادے کو روزانہ اچھی طرح الٹ پلٹ کرتے رہنا چاہیے تاکہ جہاں کہیں یہ گیلی ہو تو وہ گیلی ختم ہو جائے اور خشک ہو جائے۔ بچھالی کے لیے چاول کا چھلکا، بھوسا، خشک گھاس، مونگ پھلی کے چھلکے اور گنے کا خشک گودا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے؟ آج اتوار ہے؟ نہیں، اتوار نہیں ہے، آج ہفتہ ہے اور کہتا ہے آج اتوار ہے، کل سنڈے ہے۔ اچھا آپ ادھر آ جاؤ نا میرے پاس، کوئی بات نہیں میں نے کہا اچھا چلیں میں یہ ذرا ڈسکس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے بیٹھے۔ چوزے نکلوانا، انڈوں سے چوزے 2 طریقوں سے نکلوائے جا سکتے ہیں۔ اب علی آئے گا میرے پاس۔ انڈوں سے چوزے 2 طریقے سے نکلوائے جا سکتے ہیں، قدرتی طریقہ ہے اور ایک مصنوعی۔ دیہات میں جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ قدرتی طریقہ ہے اور اس سے چوزے نکلوائے جاتے ہیں۔ محمد علی حسن جی ہمارے پاس آئے ہیں، اچھے بچے ہیں، یہ بہت اچھے بچے ہیں، ہماری بات مانتے ہیں، جیسے ہم ان کو سمجھائیں ویسے کرتے ہیں۔ آج کل کیونکہ ایک کنجکٹیوائٹس کا ایشو چل رہا ہے تو اس ایشو سے بچنے کے لیے گورنمنٹ نے 3-4 چھٹیاں دی ہیں تو یہ انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھی قدرتی اور مصنوعی طریقے سے بچے نکلوائے جاتے ہیں مرغیوں کے۔ دیہاتوں میں ظاہر ہے جو طریقہ استعمال ہوتا ہے وہ قدرتی طریقہ ہے۔ اس کے لیے کڑک مرغی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی پہچان، کڑک مرغی کی پہچان کیا ہے؟ کڑک مرغی ایک تو مستقل مزاج ہو، اگر اس کو پہلے چوزے نکلوانے کے لیے استعمال کیا جا چکا ہے تو ایسی مرغی ہو تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کڑک مرغی صحت مند ہونی چاہیے اور چچڑیوں اور جوؤں سے پاک ہونی چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، صحت مند ہو، چچڑیوں جوؤں سے پاک ہو اور کڑک مرغی کو مدافعتی ٹیکہ جات لگے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ چوزوں کو بیماری نہ لگ جائے۔ حفاظتی ٹیکہ جات مرغیوں کو ہونے چاہیے اور وہ کیا ہیں؟ NDV، IBD اور اس طرح کی بہت ساری جو ویکسینز ہیں، جو اس کا بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے اور پوری ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کون کون سی ویکسینز مرغیوں کو، برائلرز کو الگ سے اور لیئرز کو الگ سے۔ اب یہاں پر کیونکہ لیئر کی بات ہو رہی ہے تو اس کا بتائیں گے۔ اچھا، صاف ستھری، صحت مند اور اچھی جسامت کی مرغی انڈوں کو صحیح طریقے سے گھما سکتی ہے اور مناسب درجہ حرارت مہیا کر سکتی ہے، تو ایسی مرغی کا انتخاب کریں۔ ایک مرغی کے نیچے 1.5 درجن سے زیادہ انڈے نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے دوستو، 1.5 درجن سے زیادہ انڈے ایک مرغی کے نیچے نہیں رکھنے چاہیے۔ کڑک مرغی کو دن میں 2 دفعہ انڈوں سے علیحدہ کریں
تاکہ وہ اپنا کھانا پانی کر سکے اور اچھے طریقے سے اپنی خوراک لے سکے اور وہ جو بیٹ وغیرہ ہے وہ بھی خارج کر سکے۔ کڑک مرغی کو متوازن خوراک دیں، زود ہضم دلیا کی صورت میں خوراک مہیا کرنی چاہیے تاکہ اس کی صحت برقرار رہے اور برقرار رہ سکے۔ آخری 2-3 دن میں کڑک مرغی کو وقفے کے ساتھ انڈوں سے الگ کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ پانی استعمال کرے، اور پانی بھی اس کو زیادہ پلائیں تاکہ اپنی اس نمی کو استعمال کر کے وہ انڈوں سے چوزوں کے نکلنے کا جو عمل ہے اس کو بہتر بنا سکے، چوزوں کے نکلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ شور نہ کریں۔ چوزے انڈوں سے خود بخود نکلتے ہیں اور کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی۔ چند دنوں کے لیے چوزوں کو بھی اور مرغی کو بھی زود ہضم خوراک دیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ آسانی سے کھا سکیں، ہضم بھی آسانی سے کر سکیں، اور جیسے جیسے جب ان کی عمر بڑھتی جائے گی اسی طرح کی پھر خوراک ان کو ہم دیتے جائیں گے۔ دیہاتوں میں موسم بہار میں تمام گھروں میں چوزے شوق سے نکلوائے جاتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی احتیاط کی جائے تو ان کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے آپ سے جو ڈسکس کیا وہ یہ ہے کہ انڈے دینے والے گھونسلے کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کیا ہونی چاہیے، بچھالی کا استعمال اور اس کا فائدہ کیا ہے، اور چوزے جب نکلوائیں تو کس طرح کی مرغی ہو، اس کی کیا خصوصیات ہوں، اور اس مرغی کو مطلب یہ ہے کہ سلیکٹ کیسے کرنا ہے، اور پھر اس کی خوراک کیسے دیکھ بھال اس کی کرنی ہے اور کیسی خوراک دینی ہے، یہ ہم نے بتایا۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے کہ بہتر پیداوار، زیادہ انڈے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔